میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نباب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غش طور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ایک بار پھر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ-TV پر یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جو ڈے 1 سے پہلے دن سے انسانیت کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ مختلف شعبہ جات میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے، اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق سے انسان تک وہ مدد پہنچائی جائے کہ وہ اس کے دکھوں کا مداوع کر سکے، اس کی پریشانی کو دور کر سکے، اس کی تکلیف کو اس کے لیے آسان کر سکے، اور خدمت انسانیت کا یہ جذبہ لے کر ہم دل میں احساس لیے جب اس احساس کے ساتھ آپ کو صدا لگاتے ہیں، آپ کو آواز دیتے ہیں، تو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج بھی دنیا بھر میں ایسے کتنے ہی لوگ موجود ہیں جو اپنے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں سے جو اللہ کی حکمت کی وجہ سے جو مفلوق الحال ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا ہے صبر پر کہ آیا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہ ہونے پر 2 وقت کا کھانا، جس طرح میں اور آپ 3 وقت کا کھانا لیتے ہیں، اس سہولت سے محروم رکھ کر پانی جس انداز سے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پانی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پینے کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، لیکن وہ طبقہ پانی سے بھی ہمیں محروم نظر آتا ہے، اور کئی گھرانے تو ایسے ہیں جن کے سر پر چھت تک نہیں ہے، تو ان کو آزمایا جا رہا ہے اس دنیا فانی میں۔ یقیناً ایک ایگزامینیشن ہال ہے اور ہر ایک امتحان سے، ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، تو اپنے اس مسلمان بہن اور بھائیوں پر مشتمل طبقے کی مدد کے لیے جس انداز سے آپ صاحبان ثروت و دولت الحمدللہ ہماری آواز سے آواز ملاتے ہیں، اس درد کو سمجھتے ہیں، اس احساس کو محسوس کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر آپ آگے آ کر جس انداز سے انسانیت کی خدمت کے لیے ہمارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس پر آپ کو سلام محبت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آج ایک بار پھر ایک ایسا شعبہ جس کے لیے ہم یوں کہیں کہ یہ شعبہ نکاح، شعبہ شادی جو ہے، یہ جس معاشرے میں اس کا رواج ہوتا ہے، وہ معاشرہ بہت سی اخلاقی برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، برکتیں ہوتی ہیں خاندان میں، رزق میں، آل اولاد میں، معاشرے میں، یعنی کہ فلاح کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، اس معاشرے میں برکت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یگانگت ہوتی ہے، اخوت ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ جس سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن وہیں ہم دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غریب باپ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے تو مالی مشکلات اس کے قدم روک دیتی ہیں، مالی مشکلات اس کو اس آپ سمجھ لیں کہ ٹینشن میں اور اس کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ میں آیا اگر میری بچی کا کوئی اچھا رشتہ آ بھی گیا تو پھر میں کس طرح وہ مالی جو آپ سمجھ لیں اقدامات کرنے ہوتے ہیں، جہیز کے آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں، مہمانان گرامی آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ہر باپ کم سے کم یہ ضرور چاہتا ہے کہ جب وہ اپنی بچی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کرے تو اس کے ساتھ کم سے کم بنیادی استعمال کی جو چیزیں جو ایک زندگی کو آسان بناتی ہیں، بنیادی ضروریات جس کے بغیر گزارا کرنا مشکل نہیں، کم سے کم وہ اپنی بچی کے ساتھ وہ سامان ضرور کرے، چند لوگوں کو بلائے لیکن اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دسترخوان لگا کر ان کو کھانا کھلائے، کیونکہ یہ اس ایلیٹ کلاس طبقے کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں پر
20 سے 40 لاکھ روپے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی پر خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ یہ اس غریب طبقے کی بات ہو رہی ہے جو کہتا ہے کہ چند قریبی رشتہ دار آ جائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، فرنیچر جو بنیادی سامان کی چیزیں ہیں وہ بچی کے ساتھ اگر ہم کر دیں تو عزت کے ساتھ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی امید لیے، ایک بہت نیک امید لیے وہ والد یقین کریں، اس کی آنکھیں متلاشی رہتی ہیں کہ کہیں سے میرے پاس یہ اسباب مجھے میسر آ جائیں کہ میں عزت کے ساتھ یہ کروں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالی مشکلات، اور خاص طور پر دور حاضر میں مہنگائی آسمان سے، بلکہ یوں کہیں سارے ہی آسمانوں سے باتیں کر چکی ہے، اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انفلیشن ریٹ اس لیول پر بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال کہ جہاں 2 وقت کا کھانا کھانا اس غریب کے لیے مشکل ہے، وہ شادی کے اقدامات کیسے کرے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی اس مشکل کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ ہی یہ اقدامات کیے، اور آج ایک بار پھر اس کی صحیح کی جا رہی ہے کہ آئیے مل کر وہ تمام ایسے باپ، وہ تمام ایسے والد کے جو مفلوق الحالی میں اپنی بچیوں کی عزت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اور یقیناً جب اس نیک کام میں ہم پہل کریں گے اور قدم اپنے آگے بڑھائیں گے تو ہمیں یقین ہے علماء کرام نے ہماری رہنمائی کر رکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ جس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی مشکلات آسان کرنے میں پہل کرتے ہیں، یہ ویجولز آپ کو دکھانے کا مقصد ایک موٹیویشن دینا ہے، ایک تحریک دینا ہے، ایک ترغیب دینا ہے کہ آئیے دیکھیں، یہ سوچئے کہ ان بہنوں کے چہروں میں کہیں نہ کہیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں موجود ہیں۔ جس طرح ہم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ہر قسم سے تقاضا کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اچھے انداز سے ان کو اپنے گھر سے رخصت کریں، ان کی شادی خانہ آبادی ہو، اور اسی طرح یہ بہنیں، یہ بچیاں بھی ہماری ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ مسلمان قوم ہے الحمدللہ، یہ دنیا کا کارخانہ اسی لیے آج بھی چل رہا ہے کہ الحمدللہ آج بھی درد دل رکھنے والے، احساس رکھنے والے دنیا بھر میں ایسے مسلمان لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے سوا دیا، اور وہ جو سوا دیا وہ اس کو کہیں اسٹاک نہیں کر لیتے، کہیں اسٹور نہیں کر لیتے، کہیں پر ذخیرہ نہیں کر لیتے، کہیں پر ڈپوزٹ نہیں کر دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اضافی ہمیں دیا ہے تو اس لیے کہ ہمیں شکر پر آزمایا جا رہا ہے، اور شکر کی آزمائش پوری کرنے کا سب سے آسان نسخہ جو ہمیں قرآن و حدیث، خاص طور پر علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی سے ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں کہ مالی شکر سب سے بہترین ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں تاکہ اس مال میں بھی برکت ہو۔ وہ کہا نا، اللہ قرآن نے کیا خوبصورت موٹیویشن دی، کیا تحریک دی، کیا گارنٹی، کیا ضمانت دی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں، میری بات سے وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے کہ ہاں جب سے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا ہے الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ جو یہ ہاتھ ہوتا ہے نا ناظرین دینے والا، یہ اللہ اس کو کبھی ایسے نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا زمین والوں کے کام میں لگ جاؤ، ان کے کام آسان کرنا شروع کر دو، آسمان والا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہم سے بنتا ہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ پھر کس انداز سے غیب سے ہماری مدد ہوتی ہے، کیسے کیسے اسباب اور ذرائع جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور الحمدللہ دولت کی فراوانی ہے، برکت ہے۔ اور نہ کہ صرف مالی طور پر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ جو صدقات کرتے ہیں لوگ، صدقہ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کئی قسم کی آسمانی آفات و بلیات سے ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں یہ کہ کون نہیں چاہتا کہ وہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہو۔ تو آج جو کھانا کھلانے والا ہے، پیاسے کو پانی پلانے والا ہے، کسی غریب کے سر پر چھت نہیں ہے، اس کے سر پر چھت دینے والا ہے، کوئی بچی، یتیم بچی، کتنی بچیاں ناظرین ایسی ہیں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں، تو آج ہمیں باپ بن کر ان کے سر پر سایہ شفقت، یہ دست شفقت رکھنا ہے، اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں تمہارا باپ، تمہارا بھائی بنایا ہے، ہم تمہاری کفالت کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہمارے مالی تعاون سے انشاءاللہ تم پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ انشاءاللہ تم میری بہن، تم بھی اپنے گھر رخصت ہوگی، تم بھی اپنے سسرال رخصت ہوگی۔ بس یہ آج کا مدعا ہے، اور آج یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے، یہی ریکویسٹ ہے، یہی اپیل ہے۔ آئیے ان بہت سارے مالی مشکلات سے دوچار والدین کا ہم سہارا بنیں جو اپنی بچیوں کو خوش عزت کے ساتھ اپنے گھروں کا کرنا چاہتے ہیں، ان بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں کہ جو پوری عزت کے ساتھ اور بنیادی سامان لیے ایک اچھی رونق کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ
اچھے ماحول میں اپنے سسرال عزت کے ساتھ رخصت ہوں. آئیں ہم ان کا دست بازو بنیں, ان کے سر پر دست شفقت رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکیں. حسب معمول حسب روایت آج کے اس ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ عالم اسلام کی وہ ممتاز شخصیات موجود ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے بہت پیارے بھائی سماجی شخصیت ہیں, اور ہم مفتیان کرام کو اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ وہ قرآن و حدیث سے ہماری رہنمائی کر سکیں, ہمیں موٹیویٹ کر سکیں کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے بعد ہمیں دنیا آخرت میں اس کے لیے اس کے عوض کیا اجر و ثواب ملے گا, کیا بھلائیاں, کیا برکتیں ملیں گی. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اللہ کے احکامات ہیں اور ان پر انسان عمل نہیں کرتا, سہولت ہونے کے باوجود اور وہ تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود, دستیاب ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتا تو پھر کیا وعید قرآن و حدیث ہمیں دیتا نظر آتا ہے. اس سلسلے میں مفتیان کرام, علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سماجی شخصیت کو دعوت دینے کا مقصد ناظرین ایسی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز خدمت انسانیت میں گزارے ہیں. انہوں نے چہروں پر جو اداسی ہے اس کو براہ راست ملاحظہ کیا ہے, لوگوں کی پریشانیوں کو, مشکلات کو, تکالیف کو انہوں نے براہ راست دیکھا ہے, اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا سدِ باب کرنے کی کوشش کی ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز سے یہ حضرات بخوبی واقف ہوتے ہیں, اور جب یہ حضرات ان ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ تک الفاظ نہیں بلکہ آپ تک جذبات پہنچا کرتے ہیں. آج بھی ایک بار پھر مسند حسان پر ایک ایسی شخصیت بیٹھیں گی جو اللہ رب العزت کی حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے, مزید کلام انشاءاللہ پیش کریں گے, یہ ہماری روایت رہتی ہے. تو میرے ساتھ مفتی محمد نواب قدوسی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر مقدم ایک بار پھر آپ کا اس پروگرام میں. نہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے کار خیر میں اور ایک ایسی اسلام کے بہت بڑے رکن پر آپ نے مجھے مدعو کیا, اور میں ادارے کو چونکہ بہت دفعہ آ بھی چکا ہوں, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا, لہذا دل کی گہرائیوں سے بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, آمین, اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, اور ان کے لیے تمام سہولتیں پیدا فرمائے. اور یہ پیدا فرمانے کا سب سے بڑا ذریعہ یا نمونہ نظر یہ آتا ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص ہے, اور جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے اس کو کبھی وبال نہیں آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا یہ ٹرسٹ انشاءاللہ تعالی بہت عمدہ کام کرے گا, کر رہا ہے, الحمدللہ, اور یہی کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبوں میں بلندیاں عطا فرمائے, آمین, اور ہمارے جیسے لوگوں کو بلا کر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور بات کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کرا, ورنہ ہم کہاں, یہ ایسے کار خیر کہاں جہاں پر ہم جا کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور میں بھی ناظرین بلا مبالغہ عرض کروں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جس قدر محبتیں اور شفقتیں فرماتے ہیں, اور جب بھی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے, آپ سے گزارش کی ہے, التماس کی ہے, تو آپ اپنے ساری آپ سمجھ لیں کہ مصروفیات ترک کر کر, اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہے, احساس کی ٹرانسمیشن ہے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹرانسمیشن ہے, تو آپ سب کام ترک کر کر اور جس طرح آپ تشریف لاتے ہیں, یہ اس ادارے کے لیے, ارواح کیو ٹی وی کے لیے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے بھی بہت شرف کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بھی ہم پر سلامت رکھے, عافیت دارین آپ کو نصیب فرمائے, اور ہم آپ کے ساتھ یقیناً بیٹھ کر سر بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہیں. سماجی شخصیت, بہت بڑا نام, آپ ان کو بھی گاہے بگاہے ARY QTV ٹی وی کی اسکرین پر ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی خیر مقدم سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, جس انداز سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ کمی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ایک بہت بڑا معاشرے کا حوالے سے بچیوں کی مستحق بچیوں کی شادی کرنا, بچوں کی شادی کرنا بہت بڑا کام ہے, اور اس کا بے انتہا ثواب. نہیں سر, خیر مقدم آپ کا, اور جزاک اللہ ونس اگین, سو نائس آف یو. مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت جن کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جا رہا ہے, بہت
خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں اور بڑا سوز و گداز آپ کے کلام میں ہوتا ہے۔ محمد حاشر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک شکر ہیں؟ الحمدللہ۔ تو میں حضرت آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ بسم اللہ ہم باقاعدہ آغاز، اور ناظرین بس مختصراً، ویسے ڈیٹیلز میں آپ سے انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد شیئر کروں گا، مختصراً یہ کہ آپ نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں کوئی غریب باپ گھبرائے نہیں، کوئی یتیم بچی پریشان نہ ہو، ابھی اس کے بہن بھائی اس پر دست شفقت رکھنے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں، تو ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج اس گریٹ کاز کے لیے، اس کار خیر کے لیے آپ سب ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یتیم بچیوں، زیادہ سے زیادہ غریب بچیوں کو ہم عزت کے ساتھ ان کے گھر کا کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے محمد حاشر، بسم اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کعبے پہ پڑی جب پگلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پگلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، شوہرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، یوں ہو شوہرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، اور پہنچا جو غرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو غرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، ہوش مجھے کیا مانگا کیا بھول گیا، آئینہ لگا پہ ہوش مجھے کیا مانگا کیا بھول گیا، اور جس وقت کو آتے اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعاؤں کو آتے اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، یوں ہو شوہرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس پاک در کی حاضری کہ جس کے لیے ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دربار میں حاضری کے قابل نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار میں بس یہی گزارشات پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اچھوں کو تو سب سینے سے لگا لیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو بروں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ بس یہ آس اور یہ امید لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پاک در کی حاضری اسے نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اظہار کے اور عشق آپ سمجھ لیں جتانے کے اور عشق کا ثبوت دینے کے جو تقاضے ہیں،
وہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے کہہ دینا آسان ہے اور عمل کرنا یقیناً تاریخ بھری پڑی ہے کس کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کیا گیا۔ مطلب کیا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے اعضاء سے جو گرنے والا پانی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دے رہے، دیوانہ وار جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں کہ بس کسی طرح وہ پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ کوئی اپنی آنکھوں سے مل رہا ہے، کوئی اپنے چہرے سے مل رہا ہے، کوئی اس کو پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد مکے اور مدینے کا مسافر بنا دے۔ یہ کلام کے ذریعے دل میں دعا آئی تو اب پتہ نہیں ہوتا کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، کون سا لفظ کب ادا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے ہم سب یہاں جتنے شرکاء ہیں، آپ سب کے جتنے دیکھنے والے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے اور دل میں تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس آرزو کو پورا کر دے اور بار بار ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، پیکیج بڑا سمپل ہے، ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں 1.5 لاکھ روپے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بڑی رقم نہیں۔ کوئی ایک کام، جب ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے نا، کوئی ایک چھوٹا سا کام جو ہے نا اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے چاہیے۔ یہاں پر ایک غریب کی بچی کی شادی کرنے کے لیے، ایک یتیم بچی کی جس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ تک نہیں، اس کی شادی کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے درکار ہیں۔ آپ ایک شادی کرانا چاہتے ہیں، 2 شادی کرانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت ہے، اور پھر اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے فرنیچر کی مد میں، کھانے کی مد میں، اور جو ہاؤس ہولڈنگز ہوتی ہیں گھر کی ضرورت کا بنیادی ضرورت جو سامان ہوتا ہے اس کا، وہ اس میں 1.5 لاکھ میں 50 ہزار روپے کے حساب سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا اور دینا آسان ہو جائے۔ تو اتنا آسان یہ ہے، ٹیلی فون کال آپ کر سکتے ہیں، ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز، اسٹوڈیو ہاٹ لائنز دے آر اوپن 24/7۔ ہمارے والنٹیئرس موجود رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بندہ خدا ہم سے رابطہ کرے اور وہ بتائے کہ وہ کس انداز سے اس نیک کام میں، اس کار خیر میں اپنا حصہ لکھوا رہا ہے، اپنا حصہ بتا رہا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، یو آر مور دین ویلکم، اگر آپ اس کار خیر میں بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہم نے نکاح کی بات کی ہے، شادی خانہ آبادی کی بات کی ہے۔ میں ابتدا میں ہی مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب بہت ہی خیر کا کام ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عافیت ہی عافیت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی اچھائی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس اچھے نیک کام کو اس معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سبحان اللہ۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وضع یا واسع الکرم۔ آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح نصف الایمان۔ ماشاء اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز کیا ہے آپ نے، کیا بات ہے۔ پروفیسر صاحب، یقیناً جتنا آسان نکاح ہے یا نکاح کا پروسیس اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہے، ہم نے اس پر نہ توجہ دی ہے اور نہ ہم اس پر کاربند ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہر کام کوہ ہمالیہ بن جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ ایسے ہی حالانکہ نکاح دیکھا جائے تو اس کے اندر فرض ایجاب و قبول اور 2 گواہ ہیں اللہ جو شادی کے گواہ ہیں۔ سنت میں آئیے، واجب کیا ہے؟ واجب یعنی فرض کے بعد واجب آیا اور وہ مہر ہے۔ سنت میں آئیے، وہ بھی لڑکی نہیں، لڑکے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے کھجور ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا، جب تک کہ ڈھول ڈھمکا نہ کریں، نہ جانے کہاں کہاں کی رسمیں، کیونکہ اصل میں سب سے بڑا جو قصور ہے اور سب سے بڑا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کنورٹڈ مسلمان، یہ جو حصہ ہندوستان سے الگ ہوا اس کے ہیں، تو لہٰذا وہ رسمیں ہم نے اپنا لی ہیں جس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ کیا بات
دانستہ غیر دانستہ وہ ہمارے ہم نے کر لیا، وہ ہمارے اصل میں ہم کو تو یوں سمجھ لینا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑنا، وہ ہم نے کیا ہے۔ معلوم ہے مہندی آ رہی ہے، مہندی آ رہی ہے تو فلانا ہو رہا ہے، تو یہ مائیوں بیٹھ رہے ہیں تو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ایسا کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہے۔ شریعت تو سیدھا سیدھا کہتی لڑکی کی عفت عصمت دیکھو اور لڑکے کی یہ حیثیت دیکھو کہ کیا اس کے ساتھ یہ گزارا کر سکتا ہے، اس کی جائز ضروریات پوری کر سکتا ہے، دیٹس آل فنش ڈن۔ واہ واہ، یہ ہے اصل مسئلہ نکاح، اس کا معنی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باقاعدہ اصول رکھا ہے، ضابطہ رکھا ہے، قاعدہ رکھا ہے، قانون رکھا ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس بدو، اے لوگوں، اس میں سب آ گئے، صحیح، اس میں مسلم غیر مسلم الہامی دین یعنی اسلام، کرسچنٹی، جوز اور تمام کہہ لیجیے اس کے علاوہ دنیا میں جو مذہب جتنے بھی یعنی 206 مذاہب، اچھا، یعنی اس کا 4200 مذاہب ہیں اور 206 اقوام ہیں۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب سے آسان ترین عمل ہے یہ نکاح، جس کو ہم نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی رسموں سے، اپنے رواج سے، اپنی نام و نمود سے کہ کیا ہے بھائی، کتنے، کسی زمانے ہندوستان کے اندر یہ پوچھا جاتا تھا کتنے رقم کا کھانا ہے، اتنے رقم کا کھانا ہے، یعنی اتنی ڈشز، کتنی ڈشز ہیں، اس کو کہتے تھے کتنے رقم کا کھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری از خود کردہ ہیں۔ جب انسان کا عمل دخل کسی کار خیر میں ہوگا تو وہ کار خیر جو ہے وہ کبھی پھلے پھولے گا نہیں، وہ عذاب اور مصیبت کا ہی شکار ہوگا۔ اللہ، کیونکہ جو کام میں اللہ اور اس کے رسول کا عمل دخل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا قانون ہوگا، وہ گل گلزار ہوگا، گل بہار ہوگا، اور اس کے اندر تمام سکون بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، عزت نفس بھی ہوگی، غیرت نفس بھی ہوگی، انسان کی اپنی سوچ اور سمجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری از خود کردہ ہیں۔ جو آپ بتا رہے ہیں، بتائیے معمولی سی رقم میں 1.5 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے، بتائیے 1.5 لاکھ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آج کے دور میں، کچھ حیثیت کوئی نہیں۔ حیثیت یعنی آج آپ 20,000 روپے لے کے مارکیٹ جائیے، واپس آئیے تو وہاں اس کے اندر 400 200 100 150 اتنا بچتا ہے، باقی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ مصیبت اکثر کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اب بتائیں اس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ کی سنت بمانا طریقہ، سرکار دو عالم اللہ کا حکم ہے۔ اب اس جگہ پر بعض جگہ نکاح جو ہے وہ باقاعدہ سنت ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لڑکا حق زوجیت ادا کرنے اور وہ جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے موجود ہے، اس کے اندر صلاحیت استطاعت ہے، اس کے لیے سنت مؤکدہ کر لو، مؤکدہ تاکید کیا ہوا۔ کسی جگہ پر جہاں بالکل ہی بہکنے کا ڈر ہو اور جہاں پر باقاعدہ وہ نوجوان ہر چیز سے پر ہو، مالا مال ہو، ہر چیز سے، جسمانی قوت، صلاحیت، قوت، تمام چیزوں سے، اور وہ اس کو ڈر ہو کہ وہ باقاعدہ اس کا اگر یہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا، بدکاری کی طرف چلا جائے گا، تو اس کے اوپر پھر یہ واجب ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا، استطاعت اس میں نہیں ہے بیچارے میں، تو وہ کم از کم روزے رکھ لے۔ یعنی ایک پاکیزہ بہترین ماحول، یہ نکاح، سنت نکاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یہ سنت آپ کو ایک بہترین ماحول دیتی ہے جہاں پر تمیز ہوتی ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ رشتہ داریاں ہیں، اور اس کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں یہ اضافہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان عورتوں سے زیادہ محبت کیا کرو جس سے اولادوں کی کثرت پیدا ہو، کثرت ہو۔ تو کیا ہوا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی مجھے قیامت کے دن اپنی امت کی اکثریت پہ اور ناز و فخر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، نہ کہ خرافاتوں میں پڑا جائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اتنا تو علم سب کے پاس ہے، اتنا تو ویژن ہو چکا ہے، اتنی تو آگہی ہو چکی ہے کہ یار سیدھا سیدھا کام ہے، اس کو کر لو، زیادہ اور مصیبتوں میں جان نہ پھنساؤ، نہ لڑکے کی نہ لڑکی والے کی۔ اس کے اندر
باقاعدہ سہولت کے ساتھ کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق سادگی کے ساتھ کر دیا جائے، پر اسی کو دوام ہے، اسی کو قیام ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا حامل وہی ہو۔ بے شک بے شک بے شک، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو ابتدا میں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقیناً یہ خرافات ہماری ہی پیدا کردہ ہیں، خود ساختہ ہم نے ایسی چیزیں اپنے معاشرے میں شامل کر لیں کہ ایک آسان ترین نکاح مشکل ترین ایک آپ سمجھ لیں مرحلہ بن گیا، مشکل ترین امر بن گیا، جبکہ اسلام یقیناً آپ بلکہ شادی کو چھوڑیں، آپ زندگی کا کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھیں، زندگی کی کوئی روایت دیکھیں، زندگی کی کوئی تہذیب دیکھیں، آپ اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، اسلام آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ جہاں آپ اس سے روگردانی کریں گے، آپ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ قرآن و حدیث آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور آپ خود ساختہ چیزیں اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں شامل کریں گے، تو یقیناً آسان چیزیں مشکل ہو جایا کرتی ہیں، اور بلکہ یوں کہیں کہ نکاح تو اب جو آسان ترین ہے وہ مشکل ترین مرحلہ کسی بھی باپ کے لیے، والدین کے لیے بن چکا ہے، اور اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک اور ٹینشن ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ اگر ہم نے شادی پہ فلاں 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 کو نہیں بلایا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے کھانے میں فلاں 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 ڈشز نہیں رکھی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر جہیز میں فلاں فلاں چیز کم ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی آپ کو یہ فکر نہیں کرنی ہے، کل آپ نے لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا ہے، آپ نے کل اللہ رب العزت کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے آپ نے لوگوں کو 100% مطمئن کر دینا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ دے آر نیور سیٹسفائیڈ فلی، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی خامی لوگ نکال ہی لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں ایسے افراد جو کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی چیز کے رواج کا بہت بہتر ذریعہ بنتے ہیں، وہ سیاست دان بھی ہو سکتے ہیں، وہ لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء، مفتیان کرام، ممبر پر بیٹھی ہوئی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جن کا کہنے سے، جن کی کوئی بات کرنے سے معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوں۔ اگر یہ تمام وہ لوگ مل کر ایسی بنیاد ڈالیں کہ جس سے یہ تمام خرافات دور ہو سکیں، تمام خرابیاں جو ہم نے خود ساختہ نکاح کے آسان ترین کام کو مشکل ترین بنا دیا، اگر ایسا کوئی وہ سد باب کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں تو ان کو اٹھانا چاہیے۔ اس پلیٹ فارم سے ہم ان سے بھی مخاطب ہیں، اور بس مدعا یہی ہے، ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہمیں یتیم بچیاں، جو غریب بچیاں ہیں، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے، عزت کے ساتھ ان کو ان کے گھر کا کرنا ہے، ان کی شادی کرانی ہے۔ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ منتظر ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت جو مہنگائی کا دور ہے، 1.5 لاکھ روپے کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے اس مدد سے، آپ کے اس ڈونیشن سے کوئی غریب بچی، یتیم بچی اپنے گھر کی ہو جائے، یقین جانیں صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جب تک وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم رہے گی، آپ کی نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ نفیس احمد خان صاحب، سر کیا فرمائیں گے؟ میں چاہتا ہوں اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں کہ ایک مشکل ترین بنا دیا گیا ایک ایسے امر کو، ایک ایسے کام کو، ایک ایسی سنت رسول کو کہ جو بڑا آسان ہے اسلام کے بہت مطابق۔ آسان۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن شریف کے حوالے سے بات کی ہے، سنت کے حوالے سے بات کی ہے کہ قرآن شریف میں بار بار آیا کہ نکاح پہ نکاح کرو تاکہ معاشرے میں برائیاں ختم ہوں، نیکیاں بڑھیں۔ اور ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلط روایت کو اپنا قانون بنا لیا، اپنا ضابطہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنا لیا، جیسے آپ نے انا کہا کا بھی۔ مسئلہ، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور غلط انداز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے حکومتوں نے اچھے فیصلے بھی کیے، کئی حکومتوں نے ونڈش کا اعلان کیا کہ جی ونڈش سے زیادہ نہیں ہوگا، 100 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے، اس پر عمل درآمد بھی ہوا، اس زمانے میں شادیاں بھی ہوئیں۔ تو ہم لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے، اور جس طرح غریب نواز ٹرسٹ نے، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے، یہ ثواب جاریہ ہے، اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ یقیناً ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے حساب سے بات کی۔ جب ابھی جیسے بات کی کہ مہنگائی بالکل عروج پر ہے، اس مہنگائی میں کہ لوگوں کو گھر کا روزانہ کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، وہ بچیوں کی شادی کیسے کریں گے؟ سوچ نہیں سکتے۔ 2 وقت کا کھانا میسر، 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو بچیوں کی شادی کے لیے روزانہ مفتی صاحب کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے کہ وائٹ کالر کہ بچی کی شادی ہے، اتنے اخراجات نہیں ہیں، کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا
15 بچیوں کی شادی سے ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور اسی مہینے آپ یقین کریں گے کہ جو لوگ ہیں ہمارے یہاں خدمت کرنے والے، ہم نے 15 بچیوں کا بندوبست کیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ اسی شہر کے لوگوں نے 50 بچیوں کی ہم نے شادی کی۔ اللہ، وہ کسی گھر کے فرد کو نہیں بلوایا، خاص کوئی ایک ذمہ دار کو بلا کے سارا سامان ان کے حوالے کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے، جس طرح خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کر رہا ہے اس طرح اور تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، اور ہونا چاہیے۔ اس معاشرے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی سفید پوش آدمی جو ہے اپنی بچی کی عزت کے ساتھ شادی کر سکے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہونا چاہیے، اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم سب کے لیے فائدہ۔ آپ ناظرین دیکھیں، نفیس بھائی نے جو گفتگو فرمائی ہے تو مجھے بڑی ایک حوصلہ افزائی ملی ہے۔ مطلب انہوں نے جب یہ کار خیر سر انجام دیا، ان کا ایک مختصر ایک محدود حلقہ احباب ہوگا، سرکل آف انفلوئنس جس کو ہم کہتے ہیں، رابطے کیے گئے ان لوگوں سے کہ جو اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 15 کی نیت کی اور معاملہ نتیجتاً 50 تک پہنچا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، ہزاروں بچیاں ہیں ناظرین جو شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، جہیز کے لیے سامان کہاں سے کریں۔ بہرحال آپ یقین کریں اتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے نا کہ جب دنیا بھر میں آواز جا رہی ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانا چاہتا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیوں کے لیے وہ سامان کرنے میں کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ وہ اسباب کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ کے کرم اور توفیق سے، آپ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے، کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو سکیں۔ اس سلسلے میں ایک پیکیج بھی ہم نے بنایا ہے، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ آپ کے سامنے یہ جو فوٹیجز ہیں اور یہ جو ویڈیوز ہیں ملاحظہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔ نکاح سنت انبیاء اور ایک اہم معاشرتی و سماجی فریضہ ہے، لیکن موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے 10 لاکھ کے قریب لڑکیوں کی شادی کی عمر شادی کے انتظار میں گزر چکی ہے، اور شادی کے انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں۔ رشتوں میں تاخیر اور شادی نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتا آ رہا ہے۔ اور اس کاوش کے نتیجے میں بہت سی بیٹیاں جو غربت کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، اب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ ایک بار پھر اس کار خیر میں تعاون کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل دستک دے رہا ہے۔ آئیے دستے تعاون بڑھائیے، غریب بچیوں کی شادی اور سامان عروسی کی فراہمی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجیے۔ آئیں مستحق بچیوں کے گھر بسائیں، یہ سلوگن آپ نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھا، اور جو بچیاں بہنیں ہماری کھڑی تھیں وہاں پر کیو بنا کر، ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، آپ یقین کریں وہ مسکراہٹ دیکھ کر ہمارے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مطلب کیا دعائیں، کس انداز سے ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں گی، یعنی کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اتنی مالی مشکلات ہیں کہ ہم اگر اچھا رشتہ آ بھی جائے تو کس انداز سے ہمارا باپ ہمیں رخصت کرے گا۔ یا ایسی بھی بچیاں ان میں موجود ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ ہی نہیں ہے، وہ کیا سوچتی ہوں گی کیسے ہماری شادی ہوگی، کون ہماری شادی کرائے گا، کون ہماری مدد کرے گا، ادھر تو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ دعائیں دیتی ہوں گی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو، اور جن لوگوں نے اس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیا
اور آگے بڑھ کر ان بچیوں کی شادی کرانے میں ہمارا ساتھ دیا. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو انمول ہیں, مطلب پرائس لیس یہ پریئرس ہیں ہمارے لیے. اور بس وہ کہتے ہیں نا اکثر لوگ دانش مند افراد کہ ایک ہوتا ہے کسی سے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے کسی کے دل سے دعا لینا. تو یہ وہ کام ہو رہے ہیں ان بچیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, کہ ان کے دل سے ہم دعائیں لے رہے ہیں, آپ دعائیں لے رہے ہیں, اور یہ دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں. اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے جس خلوص نیت کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ آپ الحمدللہ معاون ثابت ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, ہم نے دیکھا ہے جس انداز سے آپ صاحبان ثروت و دولت, آپ مخیر حضرات بھروسہ کرتے ہوئے, اعتماد کرتے ہوئے, اور دیکھیں مفتیان کرام نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے اس حوالے سے. تو اس لیے میں بڑے وثوق سے, بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات ان تمام افراد سے کہتا ہوں کہ جب وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, اپنی امداد پہنچانا چاہتے ہیں, ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یار ہم جو دیں گے وہ پراپر انداز سے یوٹیلائز ہوگا بھی یا نہیں, خرچ ہوگا بھی یا نہیں. تو یہ میں وہ ذمہ داری سے آپ کے گوش گزار کروں کہ جو کچھ بھی آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ فلاں 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 پروجیکٹ کے لیے یہ رقم جو ہے نا وہ استعمال کر لی جائے, یہ دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اب آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ آیا وہ پیسہ کس انداز سے خرچ کیا. اب یہ بھی سوچئے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ دعائیں نکلتی ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے جو کہ چیئرمین روح رواں ہیں ARY QTV کے, وہ ایسے بہت سے کام وہ خود بھی کرتے ہیں. اور آج نہیں, مطلب ڈے ون سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کون سا ایسا شعبہ ہوگا جہاں ان کا کام نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس قدم سے اور قدم ملیں. ایسے دینے والا جو ایک ہاتھ ہے اس میں اور بھی ہاتھ آ کر شامل ہو جائیں تاکہ اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے ہم سر انجام دے سکیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ضرورت ہے تو پھر کیوں نہ آواز دی جائے کہ دیکھیں ہم بھی دل میں احساس رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, درد رکھتے ہیں اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو غربت کی وجہ سے کئی شعبہ جات کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ تکالیف کے اندر ہیں. تو آئیں مل کر کلیکٹیولی, کیونکہ اجتماعیت میں برکت ہے, تو ٹوگیدر وی گرو والی بات ہے. تو اجتماعی طور پر ہم انشاءاللہ جتنی زیادہ کاوشیں کریں گے, اور الحمدللہ ہم نے ثمر دیکھا, ہم نے پھل دیکھا کہ ہمیں ملا. اور جس شعبے میں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے آواز دی گئی, آپ لوگوں کے تعاون سے, اللہ کے فضل اور کرم سے دل خوش ہو گیا, یوں کہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا. اور ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ایک ایک لفظ ادا کرتے ہیں, ہم الحمدللہ یہ مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایسے مواقع, جیسے مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں کہا تھا, ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیے کہ ہم اس کار خیر یا انسانیت کی خدمت کے لیے جتنے شعبہ جات جہاں جہاں کام ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہماری کون سی بات, کون سا لفظ آپ کے دل پر لگے اور آپ اس کار خیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, تو یقیناً ہمارے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ بخشش کا سامان ہو سکتا ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتیں پیش کریں. محمد حاشر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے, چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. اور ہر اس در کی غلامی, ہر ایک کو میسر کرا اس در کی غلامی,
دربان جبریل امین ہے اس کا دربان جبریل امین ہے اور آقا تو چاہے تو ہر ایک شب مثالے شب اسرا آقا تو چاہے تو ہر ایک شب مثالے شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اور دل گریا کنا نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا نظر سوئے مدینہ تیرا انداز طلب کتے نہ ہنسی گئے تیرا انداز طلب کتے نہ ہنسی گئے